بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے ناول پازیب کی چوتھی قسط کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آئیے جلدی سے اپنی چوتھی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانیاں تو نہ جانے کہاں کہاں کی ہوتی ہیں۔ بیچارہ شمس یورپ سے آیا تھا، نہ جانے کتنے وار دل پر لے کر گیا اور نہ جانے کتنے داغ کسی کے دل پر چھوڑ گیا۔ داغوں کی کہانی تو پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن کھلی کہانی بیچارہ اکرام تھا، ایک شریف زادے کا خون، لیکن ہیرا منڈی کی گلیوں میں بھٹکتا ہوا، اپنی تلاش میں سرگرداں۔ ان کہانیوں کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور اس کوشش کے لیے قدرت نے رب نواز کی ذمہ داری لگائی تھی، اور جہاں تک رب نواز کا تعلق تھا، زندگی جس بڑی شان و شوکت سے گزاری تھی وہ اپنی مثال آپ تھی، لیکن بس دل کو ایک داغ لگا تھا۔ بات وہی پھر داغ والی آ جاتی ہے، اور اس داغ نے ساری سوچیں خاکستر کر دی تھیں، اور وہ اس تصور کے ساتھ ہیرا منڈی میں آ کر آباد ہو گئے تھے کہ جب ایک طوائف کی اولاد ہیں تو شریفوں کا گھر کیوں خراب کریں۔ پتہ نہیں ملک اللہ نواز نے اکلوتے بیٹے کی جدائی کو کیسے محسوس کیا۔ پتہ تو یہ بھی نہیں کہ چودھری نظام الدین نے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے دور کر کے اپنے سینے پر کون کون سے داغ سہے۔ 11-12 سال ہو چکے تھے، اس سے پہلے بھی بیٹا وہیں تھا۔ خود شمس الدین کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہاں بیچارے اکرام کو ایک سہارا نصیب ہوا تھا تو ادھر گجرات کے غیاث الدین اور ان کی بیٹی عرشیہ نہ جانے کس غم کا شکار ہو گئے تھے۔ یہ کہانی در کہانی، یہ تانے بانے قدرت کا کھیل ہوتے ہیں۔ قدرت کی کہانیاں ادھر سے ادھر منتشر ہوتی رہتی ہیں، اور ایک اور کہانی کا آغاز ہیرا منڈی کی شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر ہوا۔ یہ کہانی نعمان فضلی کی تھی۔ ایک اور زندگی بہت سے تانوں بانوں کے ساتھ مشکلوں کا شکار ہوئی۔ محفل سجی ہوئی تھی۔ شیر علی، جن کا سکھر میں سچے موتیوں کا کاروبار تھا، لاہور پہنچے تو اپنا فرض پورا کرنے کے لیے شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر آئے۔ وہ یہاں کے پرانے مسافر تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو تماش بینی کو تماش بینی ہی سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں دل ہار جاتے ہیں، خصوصاً نوجوان، جیسا کہ نعمان فضلی۔ شیر علی انہیں بھی ساتھ لے آئے تھے، اور ایک اور نئی کہانی کا اس کوٹھے پر آغاز ہو گیا تھا۔ شیر علی کا نعمان فضلی سے کیا تعلق تھا، اس کا تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن 11-12 سال پہلے جس طرح یہیں اس کوٹھے پر شمس آیا تھا، اسی طرح نعمان فضلی بھی پہنچے تھے۔ بھولا بالا خوبصورت سا نوجوان لگ رہا تھا۔ پہلی بار کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھا تھا، لجایا لجایا، شرمایا شرمایا، اس کے چہرے کی سرخی قابل دید تھی۔ شیر علی نے آتے ہی کوثر جہاں کے بارے میں پوچھا تھا۔ بہرحال مضبوط اسامی تھی شمشیرہ بیگم کی فہرست میں۔ شمشیرہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، بولی بیمار ہو گئی تھی، اب اللہ کا فضل ہے ٹھیک ہے، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ محفل ختم ہو لے تو آپ کو اس سے ملوا دیں گے، ذرا انتظار کی زحمت اٹھائیے۔ آج کچھ دن بدن گرم تھا، اس لیے باہر محفل بھی نہیں آئی۔ یہ کون ہیں؟ بس انہیں آپ کے دیدار کرانے لائے ہیں۔ نعمان فضلی نام ہے، بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہیں، میرے بزنس پارٹنر سمجھ لیجئے۔ ہاں بھئی، باقی اپنے بارے میں خود ہی بتا دو، نعمان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ اور کتنی دیر یہاں رکیں گے؟ بھائی ابھی کچھ دیر دم تو لو، جانے محفل کی ایک جھلک تو دیکھ لیں۔ فضلی کو یہاں گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کوثر جہاں اندر آ گئیں۔ بیماری اس کے چہرے پر ایک پرسوز کیفیت چھوڑ گئی تھی جو غضب کی کشش رکھتی تھی۔ محفل تقریباً ختم ہونے ہی والی تھی، دوسرے لوگ جا چکے تھے۔ شیر علی نے اپنے لباس میں سے سچے موتیوں کا ایک ہار نکالا اور کوثر جہاں پر نچھاور کر کے تھال میں ڈال دیا۔ یہ خیرات کر دیجئے گا شمشیرہ بیگم۔ شمشیرہ بیگم جوہری کی نگاہ رکھتی تھیں۔ لاکھوں روپے کی مالیت کے ہار کو خیرات کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ شیر علی کہنے لگے، جب بھی لاہور آتے ہیں آپ یقین کیجئے کوثر جہاں کی یاد ہی کھینچ کر لاتی ہے۔ اپنی کہیے کہ کچھ سنوار رہی ہیں کوثر جہاں سے؟ آپ کے لیے تو جان حاضر ہے، حالانکہ آداب محفل کے خلاف ہے، لیکن بھلا آپ سے کون انکار کرے؟
شمشیرہ بیگم نے کوثر جہاں کو اشارہ کیا اور کوثر جہاں نے ایک خوبصورت غزل چھیڑ دی، اور صحیح بات یہ ہے کہ اس غزل نے نعمان فضلی کا سارا غرور توڑ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح کوثر جہاں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک جو اس پر کچھ دیر پہلے تک طاری تھی، نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کوثر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور شیر علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جانتے تھے کہ شکار پوری طرح زخمی ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اجازت مانگی اور مسکراتی ہوئی نگاہوں سے نعمان فضلی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کیا خیال ہے فضلی، چلیں کہ نہیں؟ جی ہاں، نعمان نے کہا اور جیب سے کچھ پیسے نکال کر سامنے کرتے ہوئے کہا، یہ بلا اس کی کیا ضرورت تھی، بڑی زیادتی کرتے ہیں آپ، شمشیرہ بیگم نے کہا اور ان دونوں کو دروازے تک پہنچانے آئی۔ دوسرے دن صبح 10 بجے، جبکہ کوٹھوں پر صبح کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ حاجو نے دروازہ کھولا اور شیر علی کو دیکھ کر آداب بجا لائے تھے۔ بھئی معاف کیجئے گا، کچھ ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی، ذرا شمشیرہ بیگم سے ہمارا سلام کہیے۔ شمشیرہ بیگم شیر علی کی آمد کا سن کر باہر نکل آئیں اور حسب دستور مسکرا کر خیر مقدم کیا۔ نا وقت زحمت دینے کی معافی چاہتے ہیں، ایک غرض سے حاضر ہوئے تھے، حکم فرمائیں۔ ہم تو آج جا رہے ہیں لیکن نعمان فضلی یہاں رکیں گے، اور رکنے کا یہ فیصلہ انہوں نے اچانک کیا ہے۔ ہم اس کی وجہ سمجھ گئے ہیں، کبھی کبھی اپنوں کے سپرد کچھ ذمہ داریاں بھی کر دی جاتی ہیں۔ جی فرمائیے، اب آپ کو ہم بتائیں۔ نعمان فضلی ایک بہت بڑے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ یہ لوگ ہمارے کاروباری حریف ہیں اور ہم نے ان کے بزرگوں کے ہاتھوں ایک عرصے تک شدید نقصانات برداشت کیے ہیں۔ اب خدا کر کے وقت آیا ہے کہ سودے چکا دیے جائیں۔ نعمان فضلی ہمارے پارٹنر ہو گئے ہیں۔ رات کو ان کی کیفیت دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کوثر جہاں کی آواز کا جادو ان پر پوری طرح اثر کر گیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی واپس جانے والے تھے، لیکن اب وہ یہاں رکیں گے اور ہم اس رکنے کی وجہ جانتے ہیں۔ ہم سے تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اگر وہ یہاں آئیں تو ایسی پذیرائی ہونی چاہیے کہ وہ کوثر جہاں کے شہر سے نکل کر نہ جانے پائیں۔ ہم نے آپ سے بڑی آس لگائی ہوئی ہے، ہماری مستقبل اور ماضی کا سوال ہے۔ شمشیرہ بیگم کے دل میں لاکھوں چراغ روشن ہو گئے تھے، جلدی سے بولیں، شیر علی، آپ نے ایک ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے جو دل و جان سے پوری کی جائے گی، آپ اطمینان رکھیں۔ شیر علی کی باچھیں کھل گئیں۔ انہوں نے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اسے شمشیرہ بیگم کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ہیرے کے آویزے ہیں، قبول فرمائیے، سب کچھ تو آپ ہی کا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، ہماری خوشی ہے۔ شمشیرہ بیگم نے ڈبیا ان کے ہاتھ سے لے لی۔ شیر علی کہنے لگے، اچھا تو پھر ہم چلتے ہیں، اللہ نگہبان، شمشیرہ بیگم بولیں، اور شیر علی چلے گئے، لیکن شمشیرہ بیگم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کی گہرائی کا کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ بالکل سچ بات تھی۔ شام ہوئی، محفل سجی اور شیر علی کا کہنا غلط ثابت نہ ہوا۔ فضلی صاحب سلک کا خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے لجائے شرماتے اندر آ گئے۔ ان کا واقعی پرتپاک خیر مقدم کیا گیا تھا۔ کہیے، مزاج تو بخیر ہیں؟ آپ تو شیر علی کے ساتھ واپس جا رہے تھے؟ جی ہاں، کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے رکنا پڑا۔ میری آمد ناگوار تو نہیں گزری آپ کو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں فضلی صاحب، آپ کے آنے سے دل کو خوشی ہوتی ہے، وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج آپ غزالہ اور شبانہ کو بھی سنیے، اگر آپ کا حکم ہوا تو کوثر جہاں بھی آپ کے ذوق کی تسکین کرے گی۔ بہرحال اس کے بعد محفل کا آغاز ہوا اور بڑی حسین محفل جمی۔ ماں جبیں کو ایک خاص انداز میں پیش کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے لیے خاص طور پر فرمائش کی گئی تھی۔ بہرحال کوثر جہاں کا تعاون تو شمشیرہ بیگم کے ساتھ تھا۔ ایسی آواز کی ساحری کی کہ نعمان فضلی حواس باختہ ہو گئے، انہیں اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہا۔ اس سے پہلے انہیں آواز اور انداز کے ایسے جادو کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا، اور یہ جادو ایسا سر چڑھ کر بولا کہ نعمان فضلی نے لاہور ہی میں ڈیرے ڈال لیے۔ دولت کی ریل پیل تھی، شیر علی ساری تفصیل بتا گئے تھے۔ شمشیرہ بیگم کو تو ایسے ہی شکار درکار ہوتے تھے۔
ایسا جال ڈالا فضلی صاحب پر کہ پھنس کر رہ گئے اور دولت برق رفتاری سے شمشیرہ بیگم کے پاس منتقل ہونے لگی۔ کوثر جہاں اب اتنی دھرماتما بھی نہیں تھی کہ ماں کے مشن سے روگردانی کرتی۔ اداؤں کی سوداگری ہوتی رہی۔ راوی کنارے ایک حسین انتہائی خوبصورت اسکیم میں کنالوں زمین خرید دی گئی۔ کوثر جہاں کے نام سے ایک اور شاندار کوٹھی تعمیر ہونے لگی اور فضلی صاحب عموماً شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر نظر آنے لگے۔ بہت سے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ان میں احسان مغل پیش تھے۔ سب سے زیادہ اثر انہی پر ہوا تھا۔ دل کا بخار اتارنے پر تل گئے اور نعمان فضلی کے خلاف جاسوسی شروع کر دی۔ کافی کوششیں کر کے انہوں نے زبردست معلومات حاصل کر لیں۔ نعمان فضلی کا تو جیسے اس گھر پر اختیار ہو گیا تھا۔ فضلی صاحب کے بارے میں پوری اسکیم سوچ لی، چنانچہ تیاریاں مکمل کر کے کام شروع کر دیا اور آخرکار فضلی ہاؤس پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے کوششیں کی اور آخرکار احسان مغل اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ ایک ایسے فرد کا سہارا لیا تھا جس سے کہیں نہ کہیں سیار اللہ نکال لی تھی۔ یہ چودھری بدرالدین تھے جنہیں فضلی خاندان کے بارے میں تمام معلومات حاصل تھیں۔ چودھری بدرالدین نے فضلی صاحب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، ہاں، ان کا نام سبحان فضلی ہے اور ان کے بیٹے کا نام نعمان۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں چودھری صاحب؟ ہاں، کیوں نہیں، خاندانی دوستی ہے۔ باپ دادا کے زمانے سے ہمارا تو گھر آنا جانا ہے۔ فضلی صاحب کی بیوی بڑی اللہ والی ہیں، بہت نیک اور شریف خاتون ہیں۔ فضلی صاحب کے کوئی بھائی وغیرہ ہیں؟ نہیں، یہ تینوں بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں۔ کسی بہن کی شادی ہو گئی؟ نہیں، تینوں سیانی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ مالی حالات کیسے ہیں؟ ایسے ویسے بہت بڑا کاروبار ہے، لیکن آپ یہ تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی رشتے وغیرہ کی بات ہے کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگوں کے ایسے تعلقات ہیں تو یقیناً آپ کی نعمان فضلی صاحب سے بھی دوستی ہوگی۔ دوستی تو نہیں ہے، ویسے بھی باپ کی دولت پر عیش کرنے والوں میں سے ہیں۔ خود کمائی ہوئی دولت کبھی بھی انسان بھی رکھ لیتی ہے، لیکن ماں باپ کی چھوڑی ہوئی دولت دماغوں میں خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ خواہ ان کی والدہ بیچاری بہت اچھی اور آج بھی اسی طرح ملتی ہیں۔ اچھا، آپ ایک بات بتائیے، شیر علی نامی کسی شخص کو جانتے ہیں؟ بڑی واقفیت ہے آپ کی۔ یہ شیر علی صاحب تو آج کل فضلی صاحب کے پارٹنر ہیں۔ کیسے آدمی ہیں یہ؟ بس ذرا 2 نمبر کے ہیں، عیاش طبع ہیں، طوائفوں کے چکر میں رہتے ہیں، کئی بار پولیس کے جال میں پھنسے ہیں، لے دے کر بچے ہیں۔ ویسے فضلی کی والدہ کو نعمان کی شیر علی کے ساتھ دوستی پسند نہیں ہے۔ اچھا، شیر علی سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ ان کی برابری تو نہیں کر سکتے۔ میں فضلی صاحب کی والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی اتنا بتاؤں گا کہ آپ کو اگر ان سے ہمدردی ہے تو اس خاندان کو تباہی سے بچائیے۔ بدرالدین صاحب اچھل پڑے۔ ہاں، اگر آپ پسند کریں تو میری ملاقات کرا دیں ان سے، ان کے سامنے ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ جب جی چاہے چلو۔ اسی وقت اور اسی شام چودھری بدرالدین احسان مغل کو ایک انتہائی خوبصورت کوٹھی میں لے گئے۔ بڑی ماں کمرے کے دروازے کے پیچھے آ گئیں۔ انہیں خبر بھجوا دی گئی تھی کہ چودھری صاحب ملنے آئے ہیں۔ کہیے چودھری صاحب، کیسے آنا ہوا؟ یہ احسان مغل ہیں، لاہور سے آئے ہیں، آپ سے خاص طور پر ملنا چاہتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں بھی بہن بھائیوں والا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ نعمان آپ کے اکلوتے بیٹے ہیں تو دل نہ مانا اور آپ کو کچھ بتانے حاضر ہو گیا۔ بات ذرا پریشانی کی ہے، مولا خیر کرے، کیا ہوا؟ کیا آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ وہ شیر علی کے ساتھ لاہور کیوں گئے تھے؟ کچھ کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر، 7 دن کا کہہ کر گئے تھے، اب 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے۔ شیر علی نے بتایا کہ کسی ضروری کام سے رک گئے ہیں۔ میں سمجھ گیا، یہ شیر علی کی کارستانی ہے، احسان مغل نے کہا۔ میاں بھائی، میاں مجھے تو بتاؤ بات کیا ہے؟ نعمان فضلی کو لاہور میں کوئی کام نہیں ہے، آج کل وہ ہیرا منڈی کے کوٹھے پر پڑے رہتے ہیں۔ کوثر جہاں نامی ایک طوائف ہے، اس کے جال میں پھنس گئے ہیں، جائیدادیں خریدی ہیں، کوٹھیاں بنوا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شیر علی انہیں پہلی بار کوٹھے پر لے کر گئے تھے، مگر ایک بات
آپ سن لیں کہ میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ نعمان فضلی کی والدہ کے ہاتھوں تو جیسے طوطے اڑ گئے، بین کرنے لگی، سینہ پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ ارے شیر علی، اللہ تجھے برباد کر دے، تجھے موت مروڑ کر لے جائے۔ مجھے پتا تھا کہ سانپ ڈسے بغیر نہیں رہے گا۔ حوصلے سے کام لیں بیگم صاحبہ، کوئی تدبیر کریں ورنہ پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ ارے میں کیا کروں، کون بچائے گا میرے بچے کو؟ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر بیگم صاحبہ نے خود کو سنبھالا اور بولیں، تمہارا شکریہ بیٹے، خدا تمہیں خوش رکھے، دیکھتی ہوں کیا کر سکتی ہوں۔ احسان مغل اپنے کام کر کے واپس آ گئے تھے، اچھا داؤں مارا تھا اور اب نتیجہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اکرام کی ساری جھجک نکل گئی تھی، اب وہ بڑے اعتماد کے ساتھ رب نواز کی رہائش گاہ پر جاتا تھا۔ رب نواز اور اس کے ساتھی محلے میں مقبول ہوتے جا رہے تھے اور لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ فراخ دل اور فراخ خاطر رکھتے تھے، ہر ایک کی طلب پر کچھ نہ کچھ اس کے حوالے کر دینے والے۔ کسی نے کچھ کہا تو شاہ جی کا ہاتھ جیب میں گیا اور باہر آیا تو مشکل حل ہو گئی۔ ادھر اکرام کی تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ شاہ جی نے اس کے لیے ایک ماسٹر کا انتظام کیا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ بچے کو تیار کر دے، کیونکہ اسے اسکول میں داخل ہونا ہے۔ اکرام کے قیمتی لباس ابھی تک نگاہوں میں نہیں آئے تھے اور بالکل اتفاق کی بات تھی کہ کئی دن سے شمشیرہ بیگم بھی بیمار پڑی ہوئی تھیں۔ نزلہ زکام ہوا تھا اور بخار آ گیا تھا۔ ناز و نخرے آسمان پر پہنچے ہوئے تھے، کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ کوٹھے کے معاملات کوثر جہاں ہی سنبھالتی تھی کیونکہ سب سے بڑی تھیں۔ البتہ کوثر جہاں نے اکرام کی شان و شوکت دیکھی تھی، اس سے سوال کیا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہوا تھا۔ وہ ہنستا ہوا باہر بھاگ گیا تھا۔ پھر شمشیرہ بیگم کو بھی پہلی بار اکرام کا نظارہ ہوا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئیں، پھر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ حاجو، یہ سب میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ یہ سب کس کے چونچلے ہیں؟ میری 4 دن کی بیماری میں کوثر جہاں نے بیٹے کو راج رجانا شروع کر دیے۔ میں کہتی ہوں اس کی گنجائش کیا ہے؟ ہم تو حکم کے بندے ہیں بیگم جی، زبان کھولیں تو گردن کٹ جائے، پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کوٹھوں کی بھی کچھ عزت ہوتی ہے۔ یہ لڑکا جس طرح کوٹھوں کی عزت نیلام کر رہا ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ مطلب وہ ایک دن آئے تھے نا، نام تو پتہ نہیں کیا ہے، لوگ شاہ جی کہتے ہیں، بڑی بری نظر کے مالک ہیں۔ اکرام زیادہ تر انہی کے اڈے پر دیکھا جاتا ہے۔ ہیں توبہ توبہ! ارے کوثر جہاں، ادھر آؤ، دیکھو اپنے لال کے کرتوت۔ بھیا خوب ہمارے گھرانے کا نام روشن کر دیا اس نے، اور سر پر بٹھاؤ۔ شمشیرہ بیگم شعلوں کی طرح بھڑک رہی تھیں۔ کوثر جہاں نے یہ سب کچھ سنا، دیکھ تو رہی تھیں کچھ روز سے، لیکن توجہ نہیں گئی تھی ان باتوں پر۔ اس نے اکرام کو بلایا، ادھر آ، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ چوری کے نہیں ہیں باجی، اطمینان رکھو۔ بتاتے کیوں نہیں؟ معشوقی میں آ گئے ہو شاہ جی کی؟ تم سے مطلب جوتی اتاروں؟ اتنی لگاؤں گا چندیا پر کہ سارے بال اڑ جائیں گے۔ ارے حاجو، ذرا دماغ ٹھیک کر اس کمینے جنے کا، شمشیرہ بیگم نے گرج کر کہا، اور حاجو نے پاؤں کی جوتی نکالی۔ سارے محلے میں بدنام کر دیا ہے ہمیں۔ یہ کہہ کر اکرام پر جوتا تانا۔ اکرام تیزی سے پیچھے ہٹا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ سامنے آ گیا۔ گراری کے گھومنے کی آواز سنائی دی اور چاقو کا پھل نظر آنے لگا۔ انتڑیاں نکال کر کندھے پر ڈال دوں گا، 1 منٹ میں یہ جوتی نیچے ڈال دے۔ یہ الفاظ کیا تھے؟ بم کا دھماکہ تھا۔ خوفناک چاقو کی چمک دیکھ کر حاجو پھدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ باقی افراد کا سانس بند ہو گیا تھا۔ اکرام کی آنکھوں میں خون کی سرخی تھی اور وہ ایک ایک کو گھور رہا تھا۔ سب لوگ ہوش میں آ جاؤ ورنہ ناکیں کاٹ کر ہاتھ پر رکھ دوں گا، سمجھے تم لوگ؟ وہ بولا اور گھراتے ہوئے لہجے میں باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شمشیرہ بیگم نے بین کرنا شروع کر دیا، اور چڑھا لو بی بی سر پر، یہی کرانا تھا بیٹے سے۔ ارے آن ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایسے کوٹھے بدنام نہیں ہوتے۔ ارے خدا نے غارت کیوں نہ کر دیا اس دن کو جب یہ اس دنیا میں آیا۔ اچانک ہی کوثر جہاں بپھر کر کھڑی ہو گئی۔ زبان بند کرو اماں، میں دیکھتی ہوں ذرا جا کر۔ حاجو کہاں مر گئے؟ حاجو فوراً ہی سامنے پہنچ گیا۔ چلو میں شاہ جی کے گھر جاؤں گی۔ کیا
حاجو پھر اچھل پڑا۔ بیڑیوں کے بھٹ میں جائیں گی؟ نہ بابا، بڑا مشکل کام ہے، بڑے خونخوار لوگ ہیں، بیڑیوں کے بھٹ میں تو زندگی گزر گئی ہے۔ حاجو، میرے ساتھ چل کے مجھے راستہ بتا دو۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، مگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ذمہ دار ہوں گی۔ ہاں میں ذمہ دار ہوں گی۔ کوثر جہاں غصے میں بپھری ہوئی شاہ جی کے گھر کی جانب چل پڑی۔ تھوڑا فاصلہ تو بپھرے ہوئے انداز میں طے کیا، لیکن اس کے بعد دل میں ایک خوف کا احساس جاگا۔ کسی رئیس کی حویلی میں مجرے کا بلاوا ہوتا تو وہ اتنا نہ گھبراتی، لیکن نہ جانے کیوں اب ایک حجاب سا تھا۔ وہ ہے دروازہ جی، ٹھیک ہے، دفع ہو جاؤ، میں آ جاؤں گی، میں وہاں کھمبے کے پاس کھڑا ہوں، جاؤ۔ کوثر جہاں غرائی اور حاجو گردن کھجا کر واپس چل پڑا۔ احاطے کے دروازے کے کواڑ آدھے بڑھے ہوئے تھے۔ کوثر جہاں نے انہیں تھوڑا سا دھکیلا تو اندر کا منظر نظر آیا۔ برآمدے میں ایک منجی بچھی ہوئی تھی جس پر لاچے کرتے میں ملبوس شاہ جی نیم دراز تھے۔ سامنے ایک نہایت خوبصورت اور قیمتی حقہ رکھا ہوا تھا۔ برابر کی منجی پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے ٹوپی پہنے ہوئے اکرام نظر آ رہا تھا۔ درمیان میں کتابیں پڑی ہوئی تھیں اور اکرام ہل ہل کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ بزرگ اسے سمجھاتے جا رہے تھے۔ یہ منظر کوثر جہاں کے لیے اتنا حیران کن تھا کہ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس وقت شاہ جی کی آواز ابھری، استاد جی، کوئی ایسی ترکیب بھی ہے کہ یہ ساری کتابیں انسان کو گھول کر پلا دی جائیں؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے شاہ جی؟ یہ بچہ ماشاءاللہ اتنا ذہین ہے کہ آپ ذرا دیکھتے تو رہیے، بس بہت مختصر وقت میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ مجھے تو بس اس بات کا افسوس ہے کہ اتنے دن تک اس کی تعلیم سے کیوں غفلت برتی گئی۔ اسے پڑھاتے ہوئے شاہ جی بڑا خوش ہوتا ہے دل۔ بس یوں سمجھ لیں مولوی صاحب کہ یہ اپنا لال محل ہے۔ یہ لال محل تعمیر ہو جائے تو آپ کی زندگی بھی بن جائے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے چلا دیں کہ میں اسے اسکول میں داخل کرا سکوں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاں بیٹے، چلو آگے چلو۔ کوثر جہاں جیسے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گئی تھی۔ کیا سوچ کر آئی تھی اور کیا دیکھ رہی تھی؟ کون ہے یہ آسمان کا باسی؟ کون ہے یہ فرشتہ جس پر بدعمال لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ اتفاق سے چادر ڈھلکی تو اس نے پلو سنبھالا اور ہاتھ کواڑ سے جا لگا، جس سے چوڑیاں بجیں تو شاہ جی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے سنبھل کر ٹھیک ہو گئے۔ کون ہو بی بی؟ اندر آ جاؤ، کوئی کام ہے ہم سے؟ آ جاؤ، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، گھبراؤ نہیں، جو کام ہوا ہمیں بتاؤ۔ کوثر جہاں جھجکتے قدموں سے آگے بڑھیں تو اکرام کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں اور گھبرا کر اس کے منہ سے نکلا، باجی پڑھو، تم پڑھو، بس ایسے ہی دیکھنے آ گئی تھی۔ کوثر جہاں کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، معاف کیجئے، اس کے آگے خلق سے بات نہیں نکل سکی تھی۔ ارے ارے، اچھا اچھا، آپ ہمارے بیٹے کی والدہ ہیں، باجی ہیں آپ اس کی؟ نہیں، میں اس کی ماں ہوں، کوثر جہاں نے کہا۔ ارے نہیں، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے کوثر جہاں، آپ تو اس کی باجی ہیں۔ اس نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ گھر میں ننوں ہیں، باجی غزالہ ہیں، باجی شبانہ ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ ماں کا تذکرہ تو اس نے کبھی نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اسے۔ مائیں تو کوٹھیوں پر ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ جھونپڑیوں میں ہوتی ہیں، اور کوٹھوں پر تو رب نواز نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کوثر جہاں کا گلا بند ہوا جا رہا تھا۔ رب نواز کے الفاظ برچھی کی طرح دل پر لگ رہے تھے۔ رب نواز نے فوراً ہی پست لہجے میں کہا، معاف کیجئے گا، کچھ زیادہ بول گئے ہم، لیکن ایک بات کہہ دیں، یہ جو بچہ ہے نا، یہ آپ کی دنیا کا باشندہ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے، اور ایک دن یہ ضرور اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائے گا۔ کوثر جہاں کے حلق سے آواز نکلی، دوسری دنیا کے لوگ کیا ایک دن اپنی دنیا میں ضرور واپس لوٹ جاتے ہیں؟ ایک انوکھا سوال تھا، ناقابل فہم بھی۔ رب نواز کہیں اور سوال کرنا چاہتے تھے کہ کوثر جہاں واپس مڑی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ حاجو شمشیرہ بیگم کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہا تھا اور شمشیرہ بیگم آگ بگولا بنی ہوئی تھی۔ کوثر جہاں کو دیکھ کر بولی، آؤ، کدھر گئی تھیں؟ انہوں نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ کیوں گئی تھی؟ آپ لوگوں کے شبہات کی
تصدیق کرنے۔ کس کی اجازت سے؟ شمشیرہ بیگم بولیں اور کوثر جہاں کا چہرہ ببوکا ہو گیا۔ میں کسی محل سرا کی کنیز نہیں ہوں، سمجھ رہی ہیں آپ؟ کس کی زبان بول رہی ہو بی بی؟ کس یار کی یاری نے یہ زبان دی ہے تمہیں؟ مجھے اندازہ ہو گیا ہے، شمشیرہ بیگم نے شفاف لہجے میں کہا۔ بہت وقت گزر چکا ہے اماں، وقت کے ساتھ چلنا سیکھیں ورنہ ایسی ٹھوکر کھائیں گی کہ چہرہ بگڑ جائے گا۔ یہ کہہ کر کوثر جہاں اندر کی جانب چلی گئیں اور پیچھے سے حاجو کی آواز سنائی دی، یہی تو ہمیں ڈر تھا شمشیرہ بیگم، حالات ضرورت سے زیادہ بگڑ چکے ہیں، ماں بیٹے نے نیا کھیل شروع کیا ہے۔ ادھر کوثر جہاں اپنے کمرے میں پہنچ کر بستر پر گر پڑی تھیں، بے شمار الجھی لکیریں دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ یہ گندگی کھانے والے، گندگی پینے والے اس سے زیادہ اور سوچ بھی کیا سکتے ہیں؟ آئے میرا اکرام اتنے اچھے لباس میں کتنا خوشی سے بیٹھا وہ پڑھ رہا تھا، کیسا فرشتہ صفت آدمی تھا۔ اس کے الفاظ کوثر جہاں کے کانوں میں سلگنے لگے۔ نہیں، میں برا نہیں مانوں گی۔ اسی وقت دروازے پر کسی کا سایہ نظر آیا اور وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ شمشیرہ بیگم اندر آ گئی تھیں، غالباً کوئی نیا پینترا سوچ کر۔ بی بی، خون تو میرا ہے اور اس میں تم کیا جانو کون ہے وہ شاہ جی؟ ارے بڑے بڑے رنگ سیاہ آتے ہیں، اور ہائے تم نے دیکھا نہیں کیسا چاقو نکال لیا تھا حاجو میاں پر؟ دیکھو تم حالات کو سنبھالو، آپ صرف اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دیں ورنہ نقصان اٹھائیں گی۔ یہی تو خطرہ تھا بی بی، یہی تو خطرہ تھا، شمشیرہ بیگم نے کہا۔ کچھ دیر وہاں کھڑی سوچتی رہیں اور اس کے بعد باہر نکل آئیں۔ غلام شاہ سے کہا تو غلام شاہ بولا، ہاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں بھائی، سارا گھر بنڈک بنا پڑا ہے اور صاحبزادے نوک پلک سنوار کر نکل جاتے ہیں۔ ارے بڑے دیکھے ہیں فرشتے، تم دیکھ لینا کوئی بہت بڑی بات سامنے آئے گی۔ غلام شاہ حاجو تو اس کے چاقو سے ڈر گیا۔ تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ دیکھتے ہیں، ویسے جان تو سب کو عزیز ہوتی ہے، وہ لوگ کوئی اچھے لوگ معلوم نہیں ہوتے۔ تو پھر ایک بات بتاؤ، وہ حرام خور گوگیا کس دن کام آئے گا؟ اسے بلاؤ اور سامان پھکواؤ ان کا باہر، جا کر بات کرو اس سے، ہم رقمیں دیتے ہیں اسے، ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا ہمیں؟ چلو ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ۔ شمشیرہ بیگم سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا، مگر رکو، تھوڑا سا سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، بلا وجہ ہم لوگ اتنے غصے میں ڈوب گئے ہیں، انہیں نکالنے کے لیے ذرا چالاکی سے کام کرنا پڑے گا۔ میں بتاؤں گی تو ابھی میں ایک نیا بکرا ذبح کر رہی ہوں۔ کون؟ نعمان فضلی؟ ارے ذرا آواز کو قابو میں رکھو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، شمشیرہ بیگم نے کہا، اور غلام شاہ مسکرانے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا جاننے کے لیے دیکھیے ہماری 5ویں قسط۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے کامنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔